السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، عملیات کی دنیا میں کچھ تنتر منتر، ٹونے ٹٹکے اور تعویذات اور وظائف اور دعائیں ایسی سٹیک اور کارگر ہوتی ہیں کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ کام ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ آج کے اس ویڈیو میں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ ایک ایسی آیت ہے جس کا وار بہت ہی سٹیک ہوتا ہے۔ جب ایک وقت تھا، زمانہ تھا ہمارے بچپن کا، ہمارے جوانی کے وقت کا، اس وقت ہمارے گھر پہ بہت سارے جادو ٹونے، کالے کرتب وغیرہ چلتے تھے۔ ہمارا پرانا گھر تھا کھپریل والا، چھپر والا۔ ایک تو اس میں جناتوں کا بسیرا تھا، دوسرے سانپوں کا بھی اس میں بسیرا تھا، اور اوپر سے یہ دشمن جادو ٹونا کرتے اور کراتے تھے، جس کو لے کر کے ہمارے گھر والے بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو ہم بھی ادھر ادھر عاملوں کے پاس جاتے تھے اور وہاں اپنی دکھ داستان بیان کرتے تھے، تو وہ ہمارے لیے کچھ تعویذ، کبھی کچھ پانی، کبھی کچھ لونگ جلانے کے لیے، تو کبھی کچھ فلیتا جلانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے کچھ اپنے حساب سے دے دیتے تھے، اور ہمیں وقتی آرام اور سکون ملتا تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے ویسا کا ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار کچھ لوگ مجھ کو بھی بتا دیتے تھے کہ یہ کر لو، اس طریقے سے کر لو، یہ کر لو، پلٹان کر لو تو کاٹ کر لو، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہم کرتے تھے، لیکن ہم سے بھی کچھ نہیں بنتا تھا۔ تھوڑا موڑا فرق پڑتا تھا اور اس کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بڑی پریشانی اس لائن سے جھیلی ہے۔ پھر ایک عامل صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ آپ کچھ مت کرو، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب، تو اس آیت کریمہ کو صرف اپنی حفاظت کے نیت سے پڑھو۔ آپ کو نہ تو جادو کاٹ کرنا ہے، نہ تو پلٹان کرنا ہے، نہ تو کچھ کرنا ہے، صرف آپ اپنی حفاظت کے لیے جب آپ کو سونا ہو، سب کام سے فارغ ہو جاؤ، اور اس کے بعد کھا پی کر کے پیشاب پاخانہ آپ کو جو بھی حاجت ہے اس کو پوری کر لو، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو وظیفہ دعا پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، سب کچھ کر لو۔ سب کے بعد جب آپ کو صرف سونا ہو کہ ہم کو یہ پڑھ کر کے صرف سو جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، تب اس کو پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کو 101 بار پڑھ کر کے اپنے سینے پر دم کرو، پھونک مار دو، اور پھر خاموشی کے ساتھ سو جاؤ۔ میں نے اسی طریقے سے کرنا شروع کیا۔ 2-4 روز 5 روز کے بعد میرا جو دشمن تھا، جو عورت مرد ہم پر جادو کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کراتے تھے، ان کی ایک جوان لڑکی تھی، اس کو 4-5 روز کے بعد سے خون آنا شروع ہو گیا منہ سے اور ناک سے۔ تو وہ ادھر ادھر عاملوں کے پاس لے کر کے دوڑنے لگے اور ڈاکٹروں کے پاس بھی دوڑنے لگے، اور جب اس کا ایکسرے ہوا تو ایکسرے میں اس کے پھیپھڑے جو ہے پورا کا پورا چھلنی اور ریزہ ریزہ تھے۔ کوئی ڈاکٹر اور عامل اس کو پھر بچا نہیں پایا، اور جو مرد اور عورت جادو ٹونا کرتے کراتے تھے ان کا یہ حال ہوا کہ آج کے اس ڈیٹ میں، یعنی کہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ڈیٹ تک، آج تک وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، مفلوج ہیں، اور بڑی خراب بدتر سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ کو بھی کوئی کالے جادو ٹونا تنتر منتر ودیا سے آپ کو پریشان کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، یا بہت زیادہ آپ کو عاجز، آپ کی زندگی کو تہس نہس کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ اس اظہار کو پڑھ کر کے روزانہ سوئیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس کے ہر ایک وار سے محفوظ رہیں گے، اور وہ اپنے خود کی چیزوں کا خمیازہ خود بھگتے گا۔ لیکن دوستوں، ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کو اس طرح کی کوئی دقت نہ ہو، جیسے ہلکا پھلکا میں آپ کا کام چل جاتا ہو، کاٹ سے پلٹان سے آپ کو آرام مل جاتا ہو، اور
پھر دوبارہ سے آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو تو اس حصار کا استعمال نہ کریں، مطلب عام دنوں میں اس کا استعمال نہ کریں۔ جب آپ کو بہت مصیبت پریشانی دشمن کی طرف سے جھیلنی پڑتی ہو تب آپ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوری طریقے سے محفوظ رہیں گے اور اپنے دشمن کا حال خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔